دل کی طہارت، خلوص اور نفس کی شرافت، یہ چاہیے. جی میں آپ کو ایک ہندو کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، اور یہ اس واقعے کا تعلق امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میر فندرسکی ہمارے ایک عالم دین ہے، بہت پاکیزہ، بہت نورانی عالم دین. ان کا انتقال ہوا ہے 1050 ہجری میں، آج 1440 ہجری ہے. 1050 ہجری میں، تقریباً آج سے 400 سال پہلے. ٹھیک ہے. یہ بیان کرتے ہیں کہ میں گیا تھا ہندوستان کسی ریسرچ ورک پر. ہندوستان ایک بہت بڑا علمی مرکز رہا ہے زمانہ قدیم سے. علامہ امینی نے بھی جب الغدیر لکھی تھی تو انہوں نے بھی ہندوستان کا دورہ بھی کیا تھا، اور بھی جگہوں پہ گئے تھے، ہندوستان بھی گئے تھے وہاں کی لائبریریز کو دیکھنے کے لیے. اچھا، شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواہر ہمارے بہت جید عالم دین ہیں، انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا تھا حجت الاسلام آغا شمس الدین سے، وہاں سے میں نقل کر رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں میر فندرسکی کے بارے میں کہ میں انڈیا گیا. جب میں انڈیا گیا تو مجھے اپنے ٹریول کے دوران یہ اطلاع ملی کہ ایک ہندو مرتاز ہے. مرتاز جانتے کسی کیا کہتے ہیں؟ مرتاز وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ریاضت نفس سے، یہ لفظ ریاضت سے مرتاز نکلا ہے، اپنی ریاضت نفس سے کچھ کمالات کو حاصل کرتے ہیں، چاہے مسلمان نہ بھی ہوں. آپ نے شاید ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھی ہوں گی. مثال کے طور پر یہ کہ چھریاں اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہیں کوئی اثر نہیں ہو رہا. اس طرح کے کمالات دکھاتے ہیں، آگ اپنے منہ میں لے رہے ہیں. تو یہ ریاضت کے بعد، یعنی بڑی طویل مشقت پریکٹس کے بعد یہ حاصل ہو جاتا ہے. تو پتہ چلا انہیں کہ ایک ہندو مرتاز ہے ایسی جس نے ریاضت کی ہوئی ہے. ریاضت کیا کی ہوئی ہے؟ وہ کنٹینیوس 6 مہینے جاگتا ہے اور پھر کنٹینیوس 6 مہینے سوتا ہے. ایسا شخص ہے. تو میر فندرسکی کہتے ہیں کہ مجھے ملنے کا اشتیاق ہوا کہ میں جا کے ملوں. تو جب میں وہاں پہنچا تو اس کا ایک نوکر تھا، خادم. میں نے کہا کہ میں اسے ملنے کے لیے آیا ہوں. تو اس خادم نے کہا کہ بس ابھی وہ سونے کا ارادہ رکھتے ہیں فور 6 months. میں نے کہا کہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انہیں کہیے کہ مجھ سے مل لیں، اس کے بعد جو چاہے کریں، یعنی پھر سو جائیں 6 مہینے کے لیے. تو میں کہا 6 مہینے بعد آؤں گا واپس. تو بھائی مجھ سے مل لیں. تو وہ خادم اندر گیا، اس نے کہا کہ کوئی نورانی ہستی بڑی آئی ہوئی ہے، تو آپ سے ملنا چاہ رہی ہیں، اگر آپ ملنا چاہیں تو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ آیا باہر آیا تو میر فندرسکی کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا خادم آپ کے لیے کہہ رہا تھا کہ آپ نورانی ہیں، آپ مثل خورشید ہیں. ہاں، ابھی اس نے ایک جملہ اور کہا لیکن وہ جو کہہ رہا تھا کہ آپ مثل خورشید ہیں، مجھے تو ایسا کوئی اتنا کمال نظر نہیں آ رہا. اصل تو وہ شمس الشموس و انیس النفوس امام رضا تھے. شمس الشموس جو سورجوں کے سورج، یعنی اتنے روشن اور منور نورانی. جب میں نے ان کو دیکھا تھا، سنیے گا یہ بات کب کی ہو رہی ہے؟ اگر وہ 400 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے تو تقریباً سمجھ لیجیے کہ 450 سال پہلے کی شاید بات ہو رہی ہے، تقریباً اسی عرصے کی. جب میں نے ان کو دیکھا تھا تو ان کا جو چہرہ اثر ہے، اس جیسا نورانی چہرہ تو کس کا ہے؟ تو میر فندرسکی ایک دم تعجب میں آ گئے. کہتے کیا مطلب؟ امام رضا علیہ السلام آج سے 1400 سال پہلے کے ہیں، اور اگر چلے جائیے 450 سال، یعنی وہ 1000 سال پرانی بات کر رہا ہے تقریباً. ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے امام رضا علیہ السلام کو دیکھا تھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا جب امام رضا آئے تھے مامون کے دربار میں تو مامون رشید نے یہ کیا تھا کہ پوری دنیا میں لیٹرز لکھے تھے سارے ایکسپرٹس کو، ہر دین ہر مذہب کے ایکسپرٹ کو، کہ آؤ ایک شخص آ رہا ہے، اس سے مناظرہ کرنا ہے. اور چاہتا یہ تھا کہ امام سے اتنے سوالات ہر ایکسپرٹ کرے کہ کہیں نہ کہیں اگر کوئی جھول ہو جائے تو وہ چیز ہم پکڑ لیں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے بات ہوتی نا کہ ایک شخص ہے، عام حالات کی بات کر رہا ہوں، ایک شخص ہے کہ جو ٹھیک ہے مناظرہ کر سکتا ہے، اس کے پاس بہت علم ہے، لیکن اگر آپ دنیا کے 10 بڑے بڑے اسپیشلسٹ اپنے اپنے فیلڈ کے اس کے سامنے بٹھا دیں تو ہر ایک سے تھوڑی بات کر سکتا ہے انسان، ہر انسان کی لمٹ ہے. تو مامون نے یہی چاہا تھا کہ میں بیسٹ پاسبل ایکسپرٹس ہر فیلڈ کے ان کو بلا لوں. تو اس نے عیسائی بیسٹ عالم جو اس وقت اویلیبل تھا، پادری، یہودیوں کا عالم، ایتھسٹ یعنی جو ملحد تھے، کہتے ہیں ہندوستان بھی خط لکھا تھا مامون نے، اور اس نے یہ لکھا تھا کہ جو تمہارا بیسٹ ایکسپرٹ ہو تمہارے ریلیجن کا، اس کو بھیجو. تو جب
ہندوستان کے لوگوں کے پاس خط پہنچا تو انہوں نے میرا انتخاب کیا کیونکہ یہ سب سے زیادہ ماہر تھا، اور کہتے ہیں میں وہ ہندوستان کا اس زمانے میں سفر طے کر کے ایران پہنچا. آپ سمجھ آ رہی ہے؟ میں ایران پہنچا تو ہمارے لیے الگ الگ حجرے بنائے گئے، ہمارے لیے بہترین ٹریٹمنٹ کی گئی. ایک دن دربار سجا، اور دربار سجا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک انتہائی نورانی ہستی ہیں جو تشریف فرمائے، اور تمام بڑے بڑے علماء ساتھ میں، اور ہر ایک اب چاہتا ہے سوال کرے. وہی موقع ہے کہ جب کرسچن پادری نے سب سے بڑھ کے پہلے امام سے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے سوال کے جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ تو جو جواب دیں گے وہ آپ کی اپنی کتاب سے ہوگا، ہمارے تو قبول ہی نہیں ہے. اور امام نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ اگر میں اس انجیل سے جواب دوں جس کا نسخہ تیرے گھر میں رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. ایک مل کے صلوات دیتے مولا رضا علیہ السلام کی ذات پر. بس اشرا ختم ہو رہا ہے یہاں پر. امام نے کہا کہ وہ انجیل، ہر انجیل تو چھوڑ دے، وہ نسخہ جو تیرے گھر میں رکھا ہوا ہے اس سے جواب بتاؤں تو. اچھا تو پھر کرسچن نے سوال کیا، جیو نے سوال کیا، ملحد نے سوال کیا، سب نے سوال کرتے رہے. اور یہ کہہ رہا ہے، یہ مرتاز ہندو مرتاز کہہ رہا ہے کہ میں اتنا متاثر ہوا کہ ایک ایسی نورانی ہستی، اور ابھی تو سوال پورا نہیں ہوتا اور یہ جواب دے دیتے ہیں، اور بار بار کہتے جاتے تھے اپنے جد کا جملہ، سلونی 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 سلونی، جو پوچھنا ہے وہ پوچھو، جو پوچھ یا علی. کہتے ہیں جب سب کی باری آتے 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 انہوں نے ایسے جواب دیے کہ میں حیرت کی باتوں میں گم تھا. میری باری آئی پھر کہ میں سوال پوچھوں، تو میں نے ان کے ادب اور احترام میں جان چکا تھا کہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. ادب اور احترام میں نے کہا حضور مجھے کوئی سوال نہیں کرنا، میں تو فقط آپ کی عقیدت میں آیا تھا. سبحان اللہ. امامت کے سامنے احترام کا اثر دیکھیے گا بابا. کہتے ہیں میں نے اپنی زبان بند رکھی، میں نے کہا کہ میں آپ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں فقط آپ کی زیارت کے لیے آپ کے ادب احترام میں یہاں پر آیا ہوں. کہ جیسی محفل ختم ہوئی میں گیا ان کے قریب، انہوں نے میرے سینے کی طرف اشارہ کیا. جملہ اتنا پیارا اگر آپ تک پہنچ جائے. انہوں نے میرے سینے کی طرف اشارہ کیا، کہ یہ جو تو نے ہمارے مقام امامت کا احترام رکھا ہے نا، اس کا صلہ ہم تجھے ہی عطا کرنے کے جا. تجھے زندگی عطا کی، جب تک خود تو نہیں چاہے گا تجھے موت نہیں آنے والی ہے. اللہ اکبر. میل کے کہیں گے یولی. یہ منصب امامت کے سامنے احترام کا اثر ہے. اب جملہ سمجھ میں آیا جو میں کہہ رہا تھا، امامت سے عشق اور محبت کے لیے نہ فاصلوں کی کوئی ضرورت ہے، نہ ہی مذہب کی کوئی قید ہے. ہندو ہے لیکن دل پاک ہے، نسب پاک ہے، امام کا عشق آ جائے گا دل میں. جی تو اس لیے جب میں بات کرتا ہوں تو میں خالی شیعہ ہونے کی ایسے سے بات نہیں کرتا، میں سارے انسانوں سے کہہ رہا ہوں، سارے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں. جس کا دل پاک ہے اور عشق ہے اس کے خواہ حسینی ہے، اس کا دل جڑ جائے گا. امامت کھینچتی ہے اسے اپنی طرف، ہر پاک نفس کو امامت کھینچتی ہے اپنی طرف. بات پہنچی ہے جی. یہ بات ہے.